اب بات کرتے چلتے ہیں کراچی کے گلستان جوہر کے علاقے میں ایک بہت افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ بلاک 19 میں یہ ہوا کہ ایک رہائشی عمارت میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے والدین کے اکلوتے بیٹے کی جان لے لی۔ اچھا، ریسکیو حکام یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ رہائشی عمارت کی چلتی لفٹ میں 8 سالہ بچہ پھنس کر جاں بحق ہو گیا۔ بچے کا سر لفٹ میں آنے سے بری طرح زخمی ہوا تھا۔ حکام یہ بتا رہے ہیں کہ لفٹ کو کاٹ کر بچے کو بحفاظت نکالنے کی کوشش بھی کی گئی۔ وہاں پر بچے کو کا سر نکال کر شدید زخمی حالت میں اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ دوران علاج دم توڑ گیا۔ عینی شاہد نے بتایا کہ گراؤنڈ فلور سے لفٹ میں سوار ہوا، اچانک 2 بچے لفٹ میں داخل ہوئے، ایک بچہ اندر آ گیا لیکن دوسرا لفٹ کے دروازے میں پھنس گیا۔ اچھا، 2 روز قبل کورنگی صنعتی ایریا نجی کمپنی کے اندر لفٹ سے گرنے کے باعث ملازم جاں بحق ہوا، اور چند ماہ پہلے بھی کریم آباد میں نجی اسپتال کی لفٹ گرنے کے باعث ایک خاتون جاں بحق ہو گئی تھی۔ تو اس واقعے کی ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے آصف خان، صدر اپارٹمنٹ یونین ہے، اور علی شعیب جو وہاں کے ریسکیور تھے۔ سب سے پہلے تو آصف صاحب آپ سے یہ ہم سوال کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی ذرا کچھ تفصیل بتائیے ہمیں۔ 9:30 بجے رات کا واقعہ ہے، اور لفٹ کے اندر ایک 28 سال کا لڑکا موجود تھا اور وہ اوپر جا رہا تھا۔ اسے لفٹ کا بٹن پریس کیا ہے اوپر جانے کے لیے، تو اچانک 2 بچے بھاگتے ہوئے آئے ہیں، اور جن میں سے ایک بچہ جو ہے اس نے لفٹ کے دروازے کو اچانک کھینچا، تو اس لڑکے نے اس بچے کو جو ہے بچایا نہیں، کسی بچا لیا، لیکن جو دوسرا بچہ ہے وہ اندر آنے کی کوشش کی اس نے، تو اچانک جو ہے وہ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ بچہ جو ہے وہ اس لفٹ میں پھنس گیا۔ تو ریسکیو کی ٹیم کو فوراً اطلاع دی گئی، 1122 کو، اور علاقائی تھانے کے SHO کو بھی اطلاع دی گئی، تو وہ آن دا اسپاٹ وہاں پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے ریسکیو کیا ہے بچے کو، اور علی جو ہیں ہمارے پروجیکٹ کے رہائشی ہیں وہ بھی ریسکیو کرتے ہیں، انہوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، اس بچے کو بچانے کی بڑی کوشش کی ہے، اور یہ حادثہ جو ہے وہ بس بہت بڑا سانحہ ہو گیا یہ۔ جی علی، آپ ریسکیور ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو ریسکیو کیا ہے لفٹ سے، ہوا کیسے یہ واقعہ؟ آپ کیا دیکھا آپ نے وہاں پر، ذرا بتائیے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مجھے 9:30 بجے کے قریب کال آئی تھی۔ میں اس ٹائم پر اقرا یونیورسٹی کے پاس تھا۔ میں نے گائیڈ یہ کر دیا تھا کہ آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان پروفیشنل ادارے کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم بلاتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، تو آپ کی جو پیشنٹ ہوتا ہے، کیجویلٹی ہوتی ہے، اس کا اور زیادہ کام خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں سجیسٹ کیا تھا کہ میں کیونکہ تھوڑا سا دور ہوں، آپ ایسا کریں ریسکیو 1122 کو کال کریں، دے آر ہائیلی اکوپڈ اور پروفیشنلز ہیں۔ ان کے پہنچنے تک میں بھی پہنچ گیا تھا وہاں پر۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے سین اس ٹائم یہ تھا کہ میں 4th فلور پر جب گیا تو 4th فلور کا ہم نے دروازہ کھولا تو بچے کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی اور خون بہہ رہا تھا اس کی ٹانگوں سے، سر اس کا نہیں دکھ رہا تھا۔ پھر میں 5th فلور کے اوپر گیا اور 5th فلور کا دروازہ کھولا تو اس میں لفٹ کے بیچ میں بچے کا سر اٹکا ہوا تھا، آدھا گردن اوپر تھی 5th فلور پر اور ٹانگیں نیچے تھی 4th فلور کے اوپر۔ اب اس میں یہ تھا کہ لفٹ کیونکہ پھنس چکی تھی، اگر اس کو لفٹ کو دوبارہ سے یوز کرتے تو وہ اس کے کچھ ٹیشوز تھے گردن کے جو لفٹ میں اٹکے ہوئے تھے، اور بچہ ایکسپائر تھا۔ یہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ زخمی حالت میں اس کو لے کر گئے، ایسا نہیں ہوا تھا، بچہ ایکسپائر ہو چکا تھا۔ یہ گراؤنڈ فلور پر ہوا اس طرح سے ہے، جو میں نے اسسٹ کیا ہے کہ جب یہ لفٹ میں اس نے چڑھنے کی کوشش کی ہے، لفٹ اوپر جا رہی تھی اور اس نے دروازہ کھینچ دیا باہر۔ اب اس میں لاک ہوتا ہے، جو مینول لفٹ ہوتی ہے نا، اس میں لاک ہوتا ہے، لفٹ جیسے اوپر جاتی ہے لاک اٹک جاتا ہے، پھر اوپر جاتی ہے لاک اٹک جاتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا۔ لیکن اس کے بیچ میں کچھ 3 سے 2 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے لفٹ اسٹارٹ ہونے میں۔ اگر اس ٹائم کوئی دروازہ کھینچ دے تو کبھی لفٹ اٹک جاتی ہے وہیں بیچ میں، اور اگر لفٹ کبھی اوپر سے نیچے آ رہی ہے اور آپ دروازہ کھینچے تو وہ بیچ میں اٹک جاتی ہے۔ اس کا سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے۔ انہوں نے کیونکہ اس کو زیادہ اسپیڈ سے کھیلا، وہ دروازہ کھل گیا ہوگا۔ جیسے وہ جو لڑکا اندر ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ اس نے دوسرے بچے کو تو کھینچ لیا، لیکن اس کو کھینچنے جب لگے تو وہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اور اس کی گردن بیچ میں آ گئی اور اس نے لفٹ نے دبا دیا اس کو۔ اب وہ اس کو دبا کر اوپر لے گئی اپنے ساتھ، 2nd فلور پر، 3rd پہ، 4th پہ اور 5th پہ جا کے، کیونکہ وہ اچھا 5th فلور کی آصف صاحب یہ بھی بتائیے، لفٹ کی جو حالت لگ رہی ہے بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ اس کی کوئی بھی مینٹیننس ہوتی ہے، تو کیا یہ یونین کی ذمہ داری نہیں ہے
کہ یا تو ایک لفٹ میں ایک انسان ہو جیسے بیٹھتے ہیں اور وہ اوپر نیچے آپریٹر ہوتا ہے ایک لفٹ آپریٹر, نہ وہ ہمیں دکھائی دیا, اور لفٹ کی اپنی حالت بہت زیادہ خستہ دکھائی دی. تو جو بھی مینٹیننس کے پیسے لیتے ہیں اس میں تو یہ سب مینٹیننس جاتی ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. جناب ابھی ایک مہینے پہلے ہی اس لفٹ کی ٹوٹل جو نئی مشین اس میں لگائی گئی ہے, اس کے رستے بھی بالکل ایک مہینے پہلے نئے لگائے گئے ہیں. اس کی تمام لوگ ایک مہینے پہلے ہی چینج کیے گئے اور تمام بٹن بھی ایک مہینے پہلے ہی چینج کی گئی, یعنی کہ پوری لفٹ کو اپ ڈیٹ کیا گیا ایک مہینے پہلے, جس میں تقریباً. لیکن اگر لفٹ آصف صاحب, اگر لفٹ کی مینٹیننس آپ کہہ رہے ہیں ایک مہینے پہلے ہوئی ہوتی تو وہ بچہ تو دروازہ ہی نہیں کھول پاتا بیکاز وہ اس کا لاک لگا ہوا ہوتا صحیح سے. میم یہ مینول ہے اور جس میں 2 سیکنڈ کا فرق آتا ہے, وقفہ آتا ہے. اچانک جب بچہ جیسے ہی چلتی لفٹ کے اندر بیٹھا ہے, اس لڑکے نے جو اندر موجود ہے اس کے ہاتھ سے جب کھینچا ہے بچے کا, تو بچے کا پاؤں جو ہے وہ تھوڑا سا ہوا میں ہوا ہے. تو لفٹ کا دروازہ جب دوبارہ لفٹ رک گئی تھی, جیسے ہی دروازہ لفٹ کا بند ہوا ہے تو لفٹ دوبارہ چل پڑی, کیونکہ اس میں سینسر سسٹم موجود تھا. لفٹ رک گئی تھی, جیسے ہی دروازہ یعنی بچہ ہوا میں ہوا ہے اور لفٹ کا دروازہ جب بند ہوا ہے تو لفٹ دوبارہ سے چل پڑی. اچھا یہ بتائیے آصف صاحب کہ وہاں اس بلڈنگ میں کتنے اپارٹمنٹس ہیں؟ اس بلڈنگ کے اندر جناب محترم 4 بلاک ہیں اور تقریباً 4 بلاک ہیں, اس میں 4 لفٹیں ہیں. بس آصف صاحب یہ بتائیں, لفٹ آپریٹر تھا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا؟ کیونکہ ہم نے یہ آپ کی بات نہیں ہے, یہ ہم نے اگر گلستان جوہر کا سروے کر لینا تو 70-80% جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جس میں لفٹس ہیں, لفٹ آپریٹر ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر. نہیں سر, کہیں نہیں ہے گلستان جوہر کے کسی بھی پروجیکٹ میں. آپ کے میں تھا؟ آپ کے میں تھا؟ نہیں سر, نہیں سر. یہی تو بات ہے نا. دیکھیں علی, یہ سب سے بڑی اہم بات یہی ہے کہ لفٹ آپریٹر اگر ہو تو وہی دیکھتا ہے نا کہ کون سے فلور پر جانا ہے, بتاتا ہے آپ کو کہ لفٹ کو کیسے. یہ سب سے بڑا لیبس تو یہی ہے. علی کیا کہیں گے آپ اس میں دیکھیں, اس میں آپ اگر جو آفس کی بلڈنگز ہوتی ہیں جہاں پر, یا آپ مالز وغیرہ میں چل جائیں, وہاں پر آپ کو لفٹ آپریٹر ملتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب آپ جو رہائشی اپارٹمنٹس ہیں, میں یہاں پر فیملیز سے بھی بات ہی کہوں گا کہ وہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کا 2 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے, آپ نے اسے کھلا چھوڑا ہوا ہے اور وہ لفٹ میں آ رہا ہے, اپنی مرضی سے لفٹ میں جا رہا ہے. لفٹ کے بہت سارے جو ہے نا پریکاشنز ہوتے ہیں. اب یہاں جو میں نے چیز آبزرو کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ لفٹ چل رہی ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 لوگوں سے زیادہ نہیں آئیں گے, 8 لوگ اس کے اندر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر سارے ہیزرڈز لکھے ہوتے ہیں, اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں مسلسل. اب یہ جو حادثہ ہوا ہے, یہ بھی آپ کو میں بتاؤں یہ اویئرنیس کی وجہ سے ہوا ہے, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لفٹ چل گئی ہے, اوپر نمبر آ رہا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ لفٹ مین ہوتا نا تو وہ سب چیزیں بتاتا ہے آپ کو کہ کیا ہیزرڈز ہیں, کیا ہو سکتا ہے. اکثر بچے ہم نے دیکھا ہے سربت, بالکل اکثر بچے ہم نے دیکھا ہے کہ جب نئے آتے ہیں کسی پروجیکٹ میں تو وہ کھیلنے کے لیے بھی کرتے ہیں, بٹنز دباتے ہیں, پہ جائیں گے پھر نیچے آئیں گے, اور ایسکلیٹرز کے بھی بہت ایسے ہوئے. اچھا جو بیٹھا ہوگا وہاں. آصف صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی سے بات ہوئی, وہ ابھی کدھر ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ اب شہر میں نہیں ہے, ان کا اکلوتا بیٹا تھا. جی میں ابھی اس ٹائم کنڈیارو جو نصیر فیروز کے برابر میں کنڈیارو گاؤں شہر ہے, میں خود ابھی یہاں پر موجود ہوں اور میں رات کو روانہ ہوں تو صبح یہاں پر پہنچا ہوں ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے بچے کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بھی دعا بھی کی ہے. ابھی ہم قبرستان بھی جا رہے ہیں بچے کے دعا کے لیے, تو ابھی میں ان کے گاؤں میں ہی موجود ہوں. تو آپ لفٹ آپریٹر رکھیں گے اب آئندہ سے آصف صاحب؟ سوچا بالکل جناب, بالکل. آصف صاحب ہم یہ بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک میٹنگ ہونی چاہیے اس بہت بڑے سانحہ کے بعد سارے پیرنٹس کی, ان کی اویئرنیس کے لیے. جیسے علی نے کہا, آئی ہوپ کہ یہ اویئرنیس کریٹ ہو تاکہ بچے اس طرح نقصان میں نہ آئیں. آصف خان اور علی شعیب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سربت یہ ٹاپک ہم نے جب یہ خبر آئی نا تو اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیم کو بھی کہا, اور ٹیم ابھی کام کر رہی ہے اس پر, کہ ذرا دیکھیں تو سروے مزید بھی کرے کہ کراچی میں کتنے اپارٹمنٹس ہیں جن کی خستہ حال اپارٹمنٹ ہے, خستہ حال لفٹس ہیں 90%, اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی مینٹیننس نہیں ہے, تو جان لیوا ہے یہ, اور چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے, اور یونین جو ہے وہ ان چیزوں پہ ایشو بھی نہیں اٹھاتی ہے.